حقد کے معنی آتے ہیں کینہ، یعنی کسی کی دشمنی کو دل میں چھپائے رکھنا، یہ ہے کینہ۔ کینہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بدلہ نہیں لے پاتا ہے۔ بدلہ نہ لینے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ کمزور ہے اس لیے بدلہ نہیں لے سکتا، یا یہ کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا ہے، یا یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے تو وہ مضبوط ہے، اگر میں اس کے خلاف کچھ بولوں گا یا میں اس کے خلاف کچھ کروں گا یا میں اسے برا بھلا کہوں گا تو اس کی طرف سے 10-20 لوگ آ کر پھر ہماری درگت بنا دیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ بدلہ نہیں لے پاتا تو وہ تکلیف کو چھپا لیتا ہے، اور وہ تکلیف جب اس کے دل میں گھر کیے رہتی ہے پھر وہ تکلیف جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، تو یہ جو ایک اس کے تعلق سے دل کے اندر ناگوار صورتحال بنتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں کینہ، اور یہ کینہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے پر فرض کیا ہے کہ جب تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ پوری آیت اس طرح ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم بھی اتنا ہی اس کے ساتھ برا کر لو، اس کی اجازت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہیں ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں تم بھی ایک تھپڑ لگا دو، یہ صحیح ہے، جائز ہے، روا ہے۔ لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح بھی کرے، یعنی معاف بھی کر دے اور پھر وہ نیکی بھی کر دے، ساتھ ساتھ معاف بھی کرے اور اس کے ساتھ احسان بھی کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب احد کی لڑائی میں، جو اسلام کی دوسری بڑی لڑائی تھی، احد کی لڑائی، یہ احد جو پہاڑ مدینے کے اندر اس جگہ پر لڑی گئی، تو اسی مناسبت سے اس لڑائی کا نام غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو دست راست تھے، داہنے ہاتھ، جو حضور کے بازو تھے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے بہت بری طرح سے شہید کیا، اور اس وقت جو کافروں کا سردار تھا اس وقت ابو سفیان، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کی جو بیوی تھی جن کا نام بہت سی روایات میں ہندہ ہے اور بہت سی روایات میں ہند ہے، تو زوج ابو سفیان نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہو جانے کے بعد ان کے دل کو نکالا، کلیجے کو نکالا، اور پھر اسے بوٹی بوٹی کیا، اور بوٹی کرنے کے بعد اسے چبا کر کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ چبا نہ سکی، تو حضرت حمزہ کے جسم کو مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر بالکل الگ الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کی جو بہن تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوبی بھی تھی، انہوں نے جب وہ آنے لگی تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں منع کر دو، وہ نہیں آ سکتی۔ حضرت سمیہ نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے، لیکن میں اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ بنا دیا گیا، لیکن میں صبر کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر آ جاؤ۔ وہ آئی تو حضرت حمزہ کے انگلیوں کے پور کو، یہ جو انگلی کے پور ہوتے ہیں، یہ انگلی کے پور سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو حضرت حمزہ کے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر ان کی بہن نے ان کی لاش پہچانی کہ ہاں یہ حضرت حمزہ کا جسم ہے، اور اس وقت حضور کو اس قدر تکلیف ہوئی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو اس وقت
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اپنے ایک ایک صحابی کے بدلے میں ایک کافر کو قتل کروں گا اور حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ آپ پر غم ہے، آپ غم کیجئے، آپ بدلہ لینے کی ٹھانیے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن آپ بدلہ برابری سے لیں گے۔ اگر آپ کے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو پھر آپ بھی ایک ہی شخص کو قتل کریں گے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر معاف کر دو اور پھر احسان بھی کرو تو پھر تم اللہ کے پاس اپنا اجر پاؤ گے۔ تو معاف کر دینا، آپ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہر طرح کے نمونے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں، اگر دوسرے نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اس تکلیف کو ہم اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دیں، ہم معاف کر دیں، ہم اس کے اوپر احسان کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اجر کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو کسی کے لیے دل کے اندر کینہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دل کی گندگی ہے، دل کی بیماری ہے، اسے ہمیں اپنے دل سے نکالنا ہے۔ اس سے ہم اپنے دل کو پاک کریں کہ ہم کسی کے لیے اپنے دل میں برے جذبات، برے خیالات نہ رکھیں۔ اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ جب کبھی ہم سونے لگیں، رات ہونا، ہم اپنے بستر پر جائیں، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو علمی مجلس ہے، یہ میں نے سب سے پہلے علمی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ واعظ کی یا تقریر کی یا بیان کی مجلس نہیں ہے، اور میرا مقصد بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اور ہم سب کا مقصد دین کو سیکھنا اور عمل پر آنا ہے۔ تو ہم عمل سیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے عمل کریں۔ تو اپنے دل سے کینہ کو دور کرنے کے لیے، پرسکون رہنے کے لیے، جب بھی ہم بستر پر جائیں، سونے لگیں، رات کا وقت ہو، تو بستر پر جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو سکھایا تھا۔ تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک کام اور کریں، اور وہ کام یہ کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے میرے رب، میں نے اپنا سارا معاملہ آپ کے پاس صاف کر دیا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں۔ میں اپنا دل تمام مسلمانوں کی طرف سے پاک کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں، اور اب میں سو رہا ہوں، مجھے سکون کی نیند عطا فرما۔ اور اگر آپ نے جاگنا مقدر لکھا ہو تو پھر ہمیں اس طور پر نیند سے جگائیے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جب ہم اس طرح سے روزانہ سب کو معاف کریں گے تو پھر ہماری زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ اپنے دل میں کینہ رکھنا، یہ کینہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، یہ دل کا بہت بڑا مرض ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص کینہ رکھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر استغفار کرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے سوائے اس شخص کی جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، یعنی دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہو۔ تو جو شخص دوسرے کے لیے نفرت رکھتا ہے اس شخص کی معافی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں کی بخشش نہیں کرتا جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں۔ تو دو لوگ مل کر آپس میں کینہ رکھیں یا ایک شخص کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے، اکیلا دوسرے کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے، نفرت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی نحوست والی چیز ہے کہ اس ایک چیز کی وجہ سے، نفرت رکھنے کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہو پاتی۔ تو ہم اپنے دل سے کینے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پر بہت اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ ہم جو دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں، یہ نفرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نفرت وہ جو دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہو، جیسے ہم نے کسی کو کوئی کام بتایا کہ بازار سے میرا فلاں سامان لا دیجئے، اس نے نہیں لایا، تو پھر اس کے لیے میرے دل میں نفرت آ گئی، یہ دنیاوی نفرت ہے، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ ہمیں کسی شخص نے گالی دے دی، پھر میں نے اس کے لیے اپنے دل میں نفرت جمع کر لی، میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ کسی شخص نے میرے ساتھ کچھ برا کر دیا، کچھ بھی برا کر دیا، جیسے کسی شخص نے میری گاڑی میں کوئی نقصان پہنچا دیا، کسی شخص نے میرے گھر میں پتھر پھینک دیا، اسے ہم نے معاف نہیں کیا، اس کے لیے اپنے دل میں ہم نے نفرت رکھ لی، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اور ایک نفرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے،
अल्लाह ताला के उन बंदों से नफरत जो अल्लाह की नाफरमानी में रहते हैं। जैसे ये रमज़ान का महीना है, अब ऐसे वक्त में हमने किसी शख्स को देखा कि वो रमज़ान में खुले तौर पर खा रहा है, पी रहा है, वो न तो रमज़ान का एहतराम कर रहा है, न रमज़ान के रोज़ों का एहतराम कर रहा है, न रोज़ेदारों का एहतराम कर रहा है, तो उसके लिए मेरे दिल में नफरत आ गई। तो इसे इस नफरत को कीना नहीं कहते, बल्कि ये नफरत अल्लाह के लिए है। और आप जानते हैं, जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, यानी अल्लाह की फर्माबरदारी की वजह से किसी से मोहब्बत करे, और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, यानी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से किसी से दुश्मनी रखे, और वो अल्लाह के लिए किसी को कुछ दे और अल्लाह ताला के लिए ना दे, तो गोया कि उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह के लिए दुश्मनी की जा सकती है। यानी किसी शख्स को हमने देखा कि अल्लाह की नाफरमानी में एलानिया तौर पर मुब्तला है, तो उससे नफरत की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अल्लाह के उस नाफरमान बंदे से नफरत ना हो, बल्कि अल्लाह के उस बंदे की नाफरमानी से नफरत हो, यानी उसके अमल से नफरत हो, उसकी जात से नफरत नहीं हो। क्योंकि हो सकता है वो तौबा कर ले, हो सकता है उसका दर्जा हमारे दर्जे से बुलंद हो जाए, हो सकता है वो जन्नतुल फिरदौस में हमसे आला मकाम हासिल कर ले। तो किसी से जब नफरत हो अल्लाह के लिए, तो उसकी जात से नफरत नहीं हो, बल्कि उसके अमल से नफरत हो। और ये जो कीना, ये जो गुनाह कबीरा है, ये जो दिल का मर्ज है, ये कीना तब होती है जब किसी से नफरत हो दुनियावी गर्ज की वजह से। जैसे हमने किसी का काम नहीं किया, वो हमारे लिए अपने दिल में नफरत रखता है, तो ये नफरत, ये दुनियावी नफरत है, इसी को कीना कहते हैं। जो शख्स अपने दिल में कीना रखता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करता। और जो कीने को खत्म करके आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रहमत की नजर से देखता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। तो और जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें नूर के उन मिंबरों पर बिठाया जाएगा जिन्हें देखकर अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे। तो हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले हों, और इसका तरीका यही है कि जब भी हमारे साथ कोई शख्स कुछ बुरा करे, कुछ भी बुरा करे, हम ये सोचें कि हम इसे माफ़ कर देते हैं। अगर हम इसे माफ़ कर देंगे तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। और आप यकीन कीजिए कि आप अल्लाह के बंदों को जितना माफ़ करेंगे, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा माफ़ करेगा। और ये कैसा मुमकिन है कि हम अल्लाह के बंदों को माफ़ करें ही नहीं और ये उम्मीद रखें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह तो हमें तब माफ़ करेगा जब हम अल्लाह के बंदों को माफ़ करेंगे। तो ये बहुत आसान सा तरीका है अपने दिल से कीना को निकालने की। और दूसरा वो तरीका जो हमने पहले बयान किया कि जब भी बिस्तर पर जाएं तो सबको माफ़ कर दें। यार, अब मेरे साथ किसी ने बुरा किया, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे लान तान किया, किसी ने मुझे बुरा भला कहा, मैंने सबको अपनी तरफ से माफ़ किया, मेरा मामला आपके नज़दीक बिल्कुल साफ़ है, वाज़ेह है, मैं सबको माफ़ कर चुका हूँ, आप भी सबको माफ़ कर दीजिए। तो जब हम इस तरह से लोगों को माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा और हमारे दिल से ये गंदगी इंशाअल्लाह निकल जाएगी। तो हम अपने दिल से कीने को निकाल कर दिल में आपसी मोहब्बत को जगा दें, तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।